مرتبہ حج کیا اور نہ جانے عمرہ کتنا کیا ہوگا. یہ تو حسین جانے یا مصطفیٰ جانے, بچپن ہی سے نبی کے ساتھ جاتے آتے رہے, بچپن سے ہی, اور مسلسل ابو بکر کی حکومت میں جاتے رہے, عمر فاروق کی حکومت میں جاتے رہے, عثمان غنی کی حکومت میں جاتے رہے, حضرت مولا علی کی حکومت میں جاتے رہے, بھائی حسن کی حکومت میں جاتے رہے, امیر معاویہ کی حکومت میں جاتے رہے. گویا کہ مسلسل کعبہ شریف میں جا کے ہر سال حج کرتے تھے اور عمرہ کرتے رہے. اب غور کرو, جو پیدائشی جنتی جن کے پیدائش پہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اے محبوب, حسین کی پیدائش کی وجہ سے میں نے ایک ایسے شخص کو معاف کر دیا ہے جسے میں نے معاف نہیں کرنے کے لیے فیصلہ کر دیا تھا. پر یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے, امام حسین کی ولادت ہے. اللہ نے کہا ہے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے جا کے میرا سلام کہو اور مبارکبادی دو کہ اے محبوب آپ کو بیٹا حسین مبارک ہو. امام پاک کی والدہ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ جبریل امین آ رہے تھے. اتنے میں جبرائیل کی رفتار کیا ہوگی, غور کرو. یہ آج چاند پہ جانے کے لیے کتنا مہینہ لگتا ہے, کتنی محنت, کتنی مشقت ہوتی ہے. جبریل امین عرش الہی کے نیچے بیٹھے تھے اور پلک جھپکنے سے پہلے ساتوں زمین کے نیچے جا کے پھر واپس بھی ہو جاتے ہیں. سوچو کتنی رفتار ہوگی, اور صرف 2 پر کھولتے. جبرائیل کو اللہ نے 70 پر عطا فرمایا. کتنا؟ 70. 2 پر کھولتے ہیں. ساتوں زمین اور آسمان کے راستہ کتنا ہے؟ 3500 سال. 500 سال کا ایک آسمان, دوسرا 500 سال کا, 7 × 3500, اور پھر عرش الہی 3500 سالوں پر. گویا کہ اتنے لمبا سفر, پھر تحت الثری اتنا ہی ہے, یعنی ایک ایک زمین کے نیچے جو ڈسٹنس ہے اور اس کے اندر جو خالی جگہ ہے وہ 500 سال کا راستہ ہے. اب غور کرو, 2 پر کھول کے پلک جھپکنے سے پہلے جبریل امین وہاں پہنچتے ہیں اور سارا کام کر کے واپس بھی چلے جاتے ہیں. اتنا پاور اللہ نے جبرائیل کو عطا فرمایا. اب جبرائیل بہت رفتار سے آ رہے تھے, اتنے جبرائیل کو ایک رونے کی آواز آئی. جبریل امین کھڑے ہو جاتے ہیں. جبریل نے کہا یہ ہمارے برادری کا ہے, جیسے یہاں بہت مشہور ہے کہ بھائی اپنے برادری کا ہے, اگر غلطی کیا معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیا جائے. تو جبرائیل نے کہا یہ آواز تو میرے برادری کی ہے, کسی فرشتے کے رونے کی ہے. جبرائیل کھڑے ہو گئے اور اس فرشتے کے پاس پہنچے. اس فرشتے نے کہا کہ جبرائیل, میں نے ایک زمانے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں میرے سے تھوڑی سی گستاخی ہو گئی, اور گستاخی شب معراج کی رات کی تھی. اللہ کے نبی گزر رہے تھے, اب میں فرشتوں کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دو گے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دو گے. میں استاد تھا, وہ میرے شاگرد تھے, اور بس میں سوچ رہا تھا کہ یہ سبق پڑھاتے پڑھاتے حضور آئیں گے, بس میں کھڑا ہو جاؤں گا. بس میں کھڑا ہو رہا تھا, حضور کی سواری گزر گئی. بس اس گستاخی کی وجہ سے اللہ نے مجھے فرشتوں کی جماعت سے خارج کر کے سزا کے طور پر مجھے یہاں لا کے اللہ نے رکھ دیا. صرف نبی کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا, اور کھڑا ہو رہے تھے مگر پورا کھڑا نہ ہو سکا. آدھے ہی میں اللہ کے نبی گزر گئے. اس سزا میں اللہ نے ایسی سزا دی. اللہ کے محبوب کے اس مقدس خادم جبریل امین نے کہا دیکھو میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا مولا, کا جبرائیل پھر واپس کہنے لگا مولا میں جا رہا تھا مگر راستے میں فرشتہ بڑا رو رہا تھا, تیری بارگاہ میں گریہ جاری کر رہا تھا اور توبہ کر رہا تھا, معافیاں مانگ رہا تھا. مولا ہو سکے تو معاف کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے جبرائیل معاف تو نہیں کرتا, مگر تو نے واسطہ حسین پاک کا دیا ہے تو لے جا اس فرشتے کو حسین کے پاس لے کے جا, فاطمہ کے گھر پہ لے کے جا, اور جب تم مبارکبادی پیش کرو گے ان سے کہنا کہ حسین پاک کے پاس کھڑے ہو جائے اور ان کے پیر مبارک میں اپنا ہاتھ نورانی رکھے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے مصطفیٰ کے واسطہ سے, تو حسین کی محبت میں اسے معاف فرما دوں گا. اب وہ فرشتے کو ساتھ لے کے آئے. اس نے حسین پاک کے پیروں میں ہاتھ رکھا, نورانی ہاتھ رکھا,
اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا اس مقدس نواسہ رسول کے صدقے میں مجھے معاف کر دیا جائے. اللہ نے معاف کر کے پھر اسی ڈیوٹی پہ لگا دیا. بتانا یہ ہے ماں بہنوں جس حسین کے پیدائش کے دین کا اتنا بڑا مرتبہ ہو, اتنا بڑا رتبہ ہو, اتنا بڑا درجہ ہو, اس حسین کے اوپر کوئی تلوار چلا دے, اس حسین کے اولاد کے اوپر کوئی تیر چلا دے, اس حسین کے بچے کی زندگی کو کوئی تہس نہس کر دے, کبھی نہیں ہو سکتا. مگر یہ مرضی مولا ہے, منشاء خدا ہے. حسین نے اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کیا, مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا. اس کے لیے ماں بہنوں وہ زندگی